قرآن حکیم میں اللہ کریم جل جلالہ روزے کی فرضیت کے باب میں بلا استثناء مرد و زن تمام اہل ایمان سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بصراحت بیان کی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ سابقہ یعنی سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ دوسرا، روزے کا مقصد بیان کیا گیا۔ سکہ روایت کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس پہ رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے باری تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں روزے رکھنے کا حکم ہر اس صاحب ایمان کو دیا گیا جو اپنی زندگی میں اس ماہ مقدس کو پالے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ بااہتمام رکھتے تھے۔ اس طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے 3 دن جنہیں ایام بیض سے موسوم کیا جاتا ہے کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت باری بنا سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گنہگار ہے۔ آیت مبارکہ میں دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ روزے کا مقصد ہے، جو کہ تقوی ہے، یعنی روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہیں کرتا تو پھر انسان نے روزے کی حقیقی مقصد کو نہیں پایا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنا اور رک جانے کا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں روزے کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ الامساک عن المفطرات مع اقتران النیہ بہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ بعض علماء فقہ نے الامساک عن المفطرات کا معنی الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنا بیان کیا ہے۔ فقہی اعتبار سے منہ پھٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق یعنی مباشرت سے باز رہنے کے عمل کو صوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر روزہ ان 5 چیزوں کو ملحوظ رکھنے سے عبارت ہے: کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب کرنا، ازواجی تعلقات سے اجتناب کرنا، روزے کی مدت اور اجتناب کی نیت۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ متذکرہ بالا افعال کا صدور اس وقت روزے کی حیت اختیار کرتا ہے جب یہ بنیت روزہ ہو۔ بغیر نیت کے محض بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر طاری کر لینا روزہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے مشتق ہے۔ چاچا ٹھیک ہے، ہاں، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمض کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ بحوالہ مرقات المفاتیح
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی۔ رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بحوالہ لسان العرب۔